پیارے بھائی، آپ ماشاءاللہ دیندار سمجھدار معلوم ہوتے ہیں. صرف آپ کی معلومات کے لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. باقی جو بے باک جاہل و جڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے ہماری بحث ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہ ہے، قرآن کو حدیث کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا، کیونکہ آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا نا، تو آپ نے جو اس کا معنی اور تشریح فرمائی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک؟ اب احادیث مبارکہ بے شمار بے حساب، اور بعض اوقات احادیث مبارکہ میں ہمیں تعارض بھی نظر آتا ہے. بھی ایک میں کچھ فرمایا جا رہا ہوتا ہے، دوسری میں کچھ. اب اس تعارض کو اٹھانے کے بھی اصول ہوتے ہیں. اسی غرض سے اصول تفسیر پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اصول حدیث پہ بھی لکھی گئی ہیں. پھر جو قرآن حدیث کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کے لیے بھی قرآنی آیات کی تقسیم کی گئی ہے، احادیث مبارکہ کی تقسیم کی گئی ہے. بعض آیات محکم ہیں، بالکل واضح ہیں، بعض متشابہات ہیں. یعنی کہ آپ کو لاکھ عربی آتی ہو، جدی پشتی نسلی اصلی عربی ہیں آپ، پھر بھی آپ کو مشکل پیش آئے گی سمجھنے میں. آ رہی سمجھ؟ اسی طرح احادیث مبارکہ کا میدان تو بہت ہی وسیع ہے. کتنا وسیع ہے؟ یوں اندازہ لگا لیں کہ امت میں علماء میں سب سے بڑا عالم پتہ کون ہوتا ہے؟ مجتہد فی المذہب جسے کہتے ہیں. اور اس امت مسلمہ میں آپ کو انڈیا پاکستان کی عرب کی صرف نہیں بات کر رہا، اس پوری امت مسلمہ میں آج مطلب 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کتنے مجتہدین ہوئے ہیں؟ حیران ہو جائیں گے آپ. صرف کم و بیش 100. اور اب کتنے مجتہدین کی فقہ باقی ہے؟ جسٹ 4، صرف 4. یعنی کہ مجتہدین میں سے صرف 4 کے ماننے والے اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی تعلیمات محفوظ ہیں. باقی کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، اور بعض کی طرف لوگوں نے خواہ مخواہ منسوب کر دیا ہے. جیسے شیعہ نے کہہ دیا یہ فقہ جعفریہ ہے، حالانکہ وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ نہیں ہے، خالی ان کی طرف منسوب ہے. اچھا، تو ہم فقہ حنفی کی مثال لے لیتے ہیں. سمجھے بات کو؟ دیکھیے ابھی یہ کتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ مرد نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا سمجھا؟ مرد سینے پہ ہاتھ باندھیں گے. امام مالک رہتے ہی مدینہ میں تھے، انہوں نے کیا سمجھا؟ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں گے، یہ سنت ہے. یعنی کہ میں نے وہ مثال دی ہے جو ایک بالکل جسے پنجابی میں کہتے ہیں جٹ کی مثال ہے، یعنی کہ ایک عام فہم مثال میں نے دی ہے. اور نماز یعنی کہ 5 وقت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور نماز کے بارے میں یعنی کہ جو بھی مسلمان اس کو پتہ ہے نا. میں نے کوئی دیت کے مسائل، کوئی مطلب خلو کے، فسخ نکاح کے، کوئی مطلب میں نے مداربت کے کوئی پیچیدہ مسائل نہیں چھیڑے. ان میں بھی اختلاف ہے علماء میں، مگر ایک مثال صرف آپ کے لیے پیش کی ہے اشارتاً.
بھائی اتنا پڑھنے سمجھنے کے باوجود ان تینوں ائمہ میں اختلاف ہو گیا ہے. آ رہی سمجھ آپ کو؟ تو یہ فن کتنا مشکل ہوگا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. تو اس پہ پھر اصول فقہ بنے ہیں. تو یہ اصول بعد میں بنے گئے ہیں. واقعی یہ جو تقسیم ہمارے ہاں موجود ہے نا کہ ہم فلاں چیز کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، فلاں کو واجب کا، فلاں کو سنت مؤکدہ کا، فلاں کو غیر مؤکدہ کا، فلاں کو مستحب کا، فلاں کو مباح کا، یہ درجہ بندیاں اسی طرح اس کا اپوزٹ کرتے ہیں کہ فلاں حرام ہے، فلاں مکروہ تحریمی ہے، فلاں مکروہ تنزیہی ہے، فلاں خلاف اولا ہے. یہ واقعی ہماری تقسیم ہے. اور جو تقسیم ہماری فقہ میں ہے نا، اس سے مختلف تقسیم شافعی حضرات کی ہاں ہے، اس سے مختلف تقسیم مالکی حضرات کی ہاں ہے. ایک چیز کو ہم واجب کہتے ہیں، وہ سنت کہتے ہیں. ہم سنت کہتے ہیں، وہ واجب کہتے ہیں. تو یہ اختلاف انہی بنیادوں پر بنا ہے کہ ہر ایک کا قرآن حدیث کو سمجھنے کا فرق ہے. اور فرق ہونا بھی چاہیے. ہونا کیوں چاہیے؟ کہ 3 صحابہ ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے اور ان کے شاگردوں کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مکرمہ میں تھے. ان کے شاگردوں کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ پاک میں تھے. ان کے شاگردوں کے شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ان کی اصل کیا ہے؟ ان کی معلومات کی اصل کیا ہے؟ اصل میں 3 صحابہ ہیں. اب آپ کہیں گے بھی اچھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی اختلاف تھا. بھائی یقینی طور پہ تھا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل جو ڈائریکٹ شاگرد تھے ان میں بھی اختلاف تو تھا. اب دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں، جیسے مناظرہ بھی ہوا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی کے ساتھ رفع یدین کے مسئلے میں نا، تو امام اعظم فرماتے بھی رفع یدین نہیں کریں گے، صرف تکبیر تحریمہ میں کریں گے اور تکبیر قنوت میں کریں گے. اس کے علاوہ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے نمازوں میں. عام طور پہ وہ عید کی نماز میں وہ 6 تکبیریں زائد وہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ جو عام نماز ہم 4 فرض ظہر پڑھتے ہیں تو اس میں وہ صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کریں گے، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اس کے علاوہ نہیں اٹھائیں گے. تو دوسرے جو امام تھے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اٹھائیں گے. وہ باتیں چلتے چلتے نا وہ یہاں تک بات آ گئی، دوسرے امام نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا ہے. تو امام اعظم نے ارشاد فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے. تو وہ مطلب مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر کس دلیل سے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی بات زیادہ بہتر ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود 6 نمبر پہ مسلمان ہوئے تھے اور سفر و حضر ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ آپ کے مقدس جوتے اٹھایا کرتے تھے. اللہ اللہ، ہم تو کہتے ہیں نا جو سر پہ رکھنے کے مل جائے نقش نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. وہ تو اصل نالین پاک اٹھایا کرتے تھے. تو ان کی کتنی بڑی سعادت، ان کو کتنا علم ہوگا شروع سے اسلام کا سارا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی. اور عبداللہ بن عمر تو اس وقت چھوٹے تھے، بچے تھے، 15-16 سال کے تھے غالباً جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا. تو یوں ہے پیارے بھائی تقسیم ہوئی.